قطر امریکہ کا اتحادی، اسرائیل دوبارہ حملہ نہیں کرے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ حماس کے پیچھے جائے۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا حماس یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا بند کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ونیزویلا کی ایک اور کشتی کو نشانہ بنانے اور 3 کارندوں کی ہلاکت کا دعویٰ، کہا ڈرگ مافیا امریکہ میں منشیات اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹک ٹاک پر چین کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے نوجوانوں کا برین واش کیا جا رہا ہے۔ چارلی کرک کے قاتل کا ذہن بائیں بازو کے شدت پسندوں نے بدلا۔ شکاگو اور نیو اورلینز میں بھی نیشنل گارڈز تعینات کرنے کا اعلان۔ Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانا ہوگا، اقدامات نہ کیے تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عرب اسلامک سربراہ اجلاس سے خطاب۔ اسرائیلی جارحیت سے نمٹنے کے لیے عرب اسلامک ٹاسک فورس بنانے کی تجویز، کہا بے عملی اور خاموشی چھوڑیں، متحد ہو جائیں، بہادری کے ساتھ فوری ایکشن لیں۔ OIC اقوام متحدہ سے اسرائیل کی رکنیت ختم کرنے کا مطالبہ کرے، غزہ میں فوری جنگ بندی، امداد کی رسائی اور آزاد فلسطینی ریاست کا قیام یقینی بنانے پر زور۔ دوحہ پر حملہ، تمام عرب اور اسلامی ممالک کے خلاف جارحیت ان تمام اقدامات کی حمایت کریں گے جو قطر اپنی سلامتی، خود مختاری اور عوام کے تحفظ کے لیے اٹھائے گا۔ عرب اسلامی ممالک کے ہنگامی سربراہی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اسرائیل کی UN رکنیت معطل کرنے کے لیے مشترکہ کاوشوں پر اتفاق۔ قطر کو دوبارہ نشانہ بنانے کی دھمکیاں مسترد۔ امیر قطر نے کہا گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے، کھلی جارحیت پر اسرائیل کو رعایت نہیں دی جا سکتی۔ ترک صدر کا مسلم امہ کی صفوں میں اتحاد لانے پر زور۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بولے مسلم ممالک اسرائیل سے تعلقات ختم کریں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا عالمی برادری سے اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ۔ اردن، مصر، عراق کے صدور، سیکریٹری جنرل، OIC اور دیگر عالمی رہنماؤں کی قطر پر حملوں کی شدید مذمت۔ خلیج تعاون کونسل کا مشترکہ دفاعی نظام فعال کرنے کا اعلان۔ فوجی اداروں کا ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات۔ قطر پر اسرائیلی حملے اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اسرائیلی جارحیت مشرق وسطی میں عام کوششوں کو سبوتاج کرنے کی دانستہ کوشش۔ دوحہ اجلاس ثبوت ہے کہ امت مسلمہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہم آواز ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے گفتگو۔ نازک وقت میں مسلم امہ کو متحد کرنے پر محمد بن سلمان کی تعریف۔ پاکستان کی طرف سے مکمل سفارتی تعاون کی یقین دہانی۔ اہم ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ شہباز شریف کی امیر قطر، ترکیے، فلسطین اور مصری صدور سے بھی ملاقاتیں۔ قطر سمیت کئی ممالک ہمیں تنہا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کی گفتگو، کہا امریکہ اور اس جیسے کئی ممالک ہمارے ساتھ ہیں، تاہم مغربی یورپ میں ہمیں کچھ مسائل کا سامنا ہے۔ میڈیا میں اسرائیل مخالف بیانیے کے لیے قطر اور چین پر فنڈنگ کا الزام، بولے صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں ہتھیاروں اور صنعتی پیداوار میں خود کفیل ہونا ہوگا۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب بارودی سرنگ کا دھماکہ، کیپٹن سمیت 5 اہلکار شہید۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران فتنۃ الہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت، کہا قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ فورسز کا بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں پر کاری وار۔ خیبر پختونخوا میں 31 خوارج مارے گئے۔ پیٹرول کی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر برقرار۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 78 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ حکومت نے 15 دن کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، گڈو بیراج پر بہاؤ 6,24,000 کیوسک تک جا پہنچا۔ اوباڑوں میں کچے کے متعدد علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔
علاقہ مکینوں کی نقل مکانی، سکھر بیراج پر 5,60,000 کیوسک کا ریلا، گھوٹکی میں اونچے درجے کا سیلاب، گیس کے 10 کنویں متاثر، خیری گاؤں کا بند ٹوٹ گیا، کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، مہراب پور میں متعدد بستیاں زیر آب۔ علی پور میں سیلابی ریلے تباہی کی داستان چھوڑ گئے، پانی کم ہونے پر لاپتہ افراد کی لاشیں ملنے لگی، 11 افراد کی لاشیں ملنے پر کوہرام، 7 دیہات شدید متاثر، مانگنے والے نہیں لیکن ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، سیلاب متاثرین کی دعائیاں، ملتان، راجن پور، لودرا، بہاول پور، رحیم یار خان میں سیلابی صورتحال برقرار، لیاقت پور، اوٹ شریف اور احمد پور شرکیہ پانی پانی، حالیہ مونسون بارشوں اور سیلاب میں اموات کی تعداد 992 ہو گئی۔ سیلاب متاثرین کا نقصان پورا کیا جائے گا، جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو 10 لاکھ، گھروں کی مرمت کے لیے بھی 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا میاں والی میں خطاب، کہا باقی صوبوں میں وزیر اعلیٰ کام کرتا ہے نہ سسٹم، گورننس کے اعتبار سے سب سے برا شہر گجرات، وہاں سے لوگ حکمران رہے لیکن کچھ نہ کیا۔ الیکٹرو بس کا افتتاح، مریم نواز کا علی پور کا بھی دورہ، ریلیف کیمپ میں خواتین اور بچوں کو دلاسا دیا، متاثرین کے ساتھ کھانا کھایا، بچی کے ساتھ کرکٹ کھیلی، ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر بریفنگ۔ جانبدار ریفری نامنظور، اینڈی پائیکرافٹ کو ایشیا کپ سے ہٹایا جائے ورنہ ایونٹ کا بائیکاٹ کریں گے، پی سی بی کی آئی سی سی کو دھمکی، پاکستان کرکٹ بورڈ کا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور ایم سی سی کو خط، پاک بھارت میچ کے دوران بھارتی کھلاڑیوں کے ہاتھ نہ ملانے اور ریفری کے کپتانوں کو شیک ہینڈ سے منع کرنے پر شدید احتجاج، ملک کی عزت اور وقار سے بڑھ کر کچھ نہیں، محسن نقوی کا ٹویٹ، ہاتھ نہ ملانے کی ہدایت بھارتی حکومت کی تھی، ٹورنامنٹ ڈائریکٹر اینڈریو رسل نے بھانڈا پھوڑ دیا، پاکستان نے زمبابوے کے میچ ریفری کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ بھارتی رویے پر فوری ری ایکشن کیوں نہیں دیا؟ پی سی بی نے ڈائریکٹر انٹرنیشنل عثمان والا کو معطل کر دیا۔ پاک بھارت میچ کے دوران بھارتی کپتان نے ٹاس کے موقع پر سلمان علی آغا سے ہاتھ نہیں ملایا، میچ کے اختتام پر گرین شرٹس شیک ہینڈ کے لیے تیار تھے لیکن بھارتیوں نے ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کر لیا۔ جو مارے گا اس کو ماروں گا، خودکشی نہیں کروں گا، لڑ کر مروں گا، وزیر اعلیٰ کے پی الیمین گنڈا پور کہتے ہیں لوگوں کے بچے نہیں مروا سکتا، پارٹی میں گروپ بندی کی، نہ کسی کے خلاف سازش، پشاور جلسے میں بندے لے کر آئیں، بیٹھ کر ٹک ٹاک بنانے سے کوئی نہیں آئے گا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں نئے آپریشن کا آغاز کر دیا، رات بھر شمالی اور مغربی علاقوں میں شدید بمباری، آوازیں تل ابیب تک گونجتی رہیں، ابھی تو شروعات ہے، مزید شدت سے حملے کیے جائیں گے۔ صہیونی فوج کی ڈٹائی، 24 گھنٹے میں 34 شہادتیں، غذائی قلت سے مزید 3 افراد شہید، یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے تو جنگ ابھی ختم ہو جائے گی، حماس مسلح گروہ کے طور پر خطے میں نہیں رہ سکتا، امید ہے کہ قطر اور خلیجی ممالک جنگ ختم کرنے میں تعمیری کردار ادا کریں گے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی گفتگو۔ روس اور بیلاروس کی فوجی مشقوں کا جواب، نیٹو نے بھی مشقیں شروع کر دیں، ڈنمارک، فرانس، جرمنی، سویڈن اور ناروے کے دستے شامل، F-16 طیارے اور جنگی ہیلی کاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اور لنکن ٹائیگرز کی ایشیا کپ میں مسلسل دوسری فتح، ہانگ کانگ لگاتار تیسری شکست کے بعد ایونٹ سے باہر، سری لنکا نے 150 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کیا، متحدہ عرب امارات نے عمان کو ہرا کر پہلی کامیابی حاصل کر لی، عمان کی بھی چھٹی، آج افغانستان اور بنگلہ دیش کا ٹاکرا ابوظہبی میں ہوگا۔